السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف سب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آج چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس جائیہ آفریدی کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا مستقل چیف جسٹس مقرر کیا گیا ہے۔ جسٹس جنید مختار کو سندھ کا، جبکہ جسٹس عتیق کو پشاور کا اور جسٹس روزی کو بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کیا گیا ہے۔ اس موقع پہ جو رپورٹ ہوا ہے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے دوران، جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ان تقرریوں سے پہلے جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ بہرحال جو اکثریتی فیصلہ ہے وہ ان صاحبان کے حق میں آیا ہے، اور اس طرح یہ جو 4 ہائی کورٹس ہیں ان کے چیف جسٹس مقرر ہوئے ہیں بالترتیب، جیسا کہ میں نے ان کے نام لیے۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ نئے مالی سال کا آغاز ہو گیا ہے، اور نئے مالی سال کے آغاز پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول 8 روپے 36 پیسے اور ڈیزل 10 روپے 39 پیسے مہنگا ہو گیا ہے۔ اور نئے مالی سال کے آغاز پر اسٹاک ایکسچینج نے بہتر پرفارم کیا، وزیر اعظم نے اس پہ اطمینان کا اظہار کیا، لیکن یہ جو ٹیرف بڑھے ہیں، ٹیکسز لگے ہیں، اب یہ مالی سال کیسا ہوگا؟ آج کے پروگرام میں یہ بھی ایک سوال ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم کی گونج ہے، اور یہ گونج تب سے سنائی دے رہی ہے جب سے فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں سے متعلق، جس میں پاکستان تحریک انصاف کو یا سنی اتحاد کونسل کو یہ نشستیں نہیں دی گئیں، بلکہ یہ ایوان میں موجود دیگر جماعتیں ہیں ان کو دی گئی ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم میں کیا کچھ ہوگا، اور اپوزیشن جو اس سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم پہ انہوں نے ایک بھرپور رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے حکومت نے خاصی شکیں نکالی بھی تھیں، کیا اب کی بار اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس میں بھی کوئی پریشر بلڈز کر سکے یا رکاوٹ ڈال سکے؟ یہ بھی سوالات ہیں۔ ان تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ ہمیں پروگرام میں سابق وزیر پاکستان اور سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں۔ بھائی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ سے گفتگو کریں گے۔ ارشاد صاحب، جوڈیشل کمیشن اجلاس، اب یہ معاملہ بھی حل ہو گیا کہ جو ایڈ ہاک بیسس پہ چیف جسٹس صاحبان تھے، اس کے بعد اب یہ مستقل آ چکے ہیں، تو معاملات اب سارے ہموار ہو رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سمودھ ہے سب؟ ہاں، حکومت کے لیے تو بہرحال ہموار ہو رہے ہیں۔ حکومت جو چاہتی ہے، ویسے بھی جس کمیشن کمیٹی عدالت کے فیصلوں کے بارے میں لوگوں کو پہلے سے علم ہوگا کیا ہو سکتے ہیں، اس پر کوئی رائے دینی تو بنتی بھی نہیں ہے۔ علم ہو پہلے سے کہ جی یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، کیونکہ رائے وہاں دی جاتی ہے جہاں کوئی قاعدہ، قانون، آئین، روایات موجود ہوں، اور اس کی روشنی میں آپ تجزیہ کریں، رائے دیں کہ جی یہ امکانات ہیں۔ یہاں سب سے پہلے پتہ ہو کہ جی یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فیصلہ کریں گے، تو وہاں تو کوئی وہ نہیں ہوتی۔ لیکن اس سے حکومت کے لیے معاملات سموتھ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، یہ ہم کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب آپ سارے معاملات کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، قوانین فطرت کے خلاف، جمہوری روایات کے خلاف، آداب کے خلاف، اور سارے راستے تبدیلی کے جو پرامن راستے ہیں وہ بالکل بند کر دیتے ہیں، تو اس سے مسائل بعض اوقات بڑھ بھی جایا کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ بڑھیں، لیکن فی الحال بہرحال حکومت دیکھیں، امریکہ کا آئین جو ہے وہ 250 سال پہلے بنایا، 200 سال ہونے والے ہیں۔ ٹوٹل آئین تھا 9 شقوں کا، 200 سال میں اس میں 27 یا 28 ترمیمیں ہوئی ہیں۔ اب وہ جو آئین ہے وہ ہے 36 یا 37 ٹوٹل آرٹیکلز ہیں اس کے۔ ہمارے صرف آئینی حقوق کا جو حصہ ہے آئین میں وہ 35 شقوں پر مشتمل ہے، اور 50 سال ہوئے ہیں، تو 26 ترامیم ہم نے اس میں کر لی ہیں۔ 27ویں ابھی فوری طور پر کر رہے ہیں۔ یہ 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، اس سے پہلے جو ہوا ہے 2 سال میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور ہماری پارلیمنٹ، ہماری جو حکومت ہے وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ وہ جو دور بینی ہوتی ہے، دور اندیشی ہوتی ہے، اس سے کتنی دور ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کرتے ہوئے اگلے 10 سال یا 5 سال کے بارے میں سوچنے سے بھی کافی نظر آتی ہے۔ لیکن پھر ٹھیک ہے، کریں، اب عباسی صاحب، بھائی صاحب سے جان لیتے ہیں۔ بھائی صاحب، آئینی بینچ کا مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ آ گیا، ایک تو اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور دوسرا پی ٹی آئی جو لیڈنگ اپوزیشن جماعت ہے اور ان کے جو بانی ہیں عمران خان، ان کا مستقبل کیا ہے؟ کیا یہ مخدوش حالات میں ہیں؟
دیکھیں آئینی جو مخصوص نشستوں کی بات ہے یہ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے. اب میں اور آپ اپنی رائے نہیں کر سکتے اور کیا کریں گے. تاریخ پہ چھوڑ دیں, تاریخ کیا فیصلہ کرتی ہے ان چیزوں کے بارے میں. لیکن یہ بھی جو سیاہ فیصلے ہیں ہمارے سپریم کورٹ کے, جس کی لمبی فہرست ہے, اس میں ایک اور اضافہ ہو گیا ہے. مجھے کوئی سمجھا دے, ججمنٹ پڑھی نہیں ہے, پڑھیں گے جب آئے گی, یہ سمجھا دے کہ آئین کہتا ہے کہ جتنی آپ نشستیں حاصل کریں گے قومی اسمبلی کی, اسی تناسب سے آپ کو ریزرو سیٹیں مل جائیں گی. تو آپ اگر 40% نہ 40% ہی ملیں گی, 41% نہیں ہو سکتی میری نظر میں. سپریم کورٹ کیسے جسٹیفائی کرے گا؟ بہرحال انہوں نے کر دیا, یہ ان کی مرضی ہے. اور یہ اثرات ہیں 26ویں ترمیم کے. اب ملک کے اندر کوئی انصاف کا عدل کا نظام نہیں ہے. آئین کی تشریح کرنے والے خود مفلوج ہیں. نہیں عباس صاحب, مفلوج کیسے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں جی ہمیں تمام اختیارات حاصل ہیں اور پہلی دفعہ آئینی بینچ بننے کے بعد ہم آئین کی صحیح تشریح, پہلے تو وہ سپریم کورٹ جو ہوتی تھی وہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا بینچز کا کیسے بن رہے ہیں, کون بنا رہا ہے, ایک آدمی کے ساتھ. اب تو ہم باقاعدہ اس میں عدالتی انپٹ بھی شامل ہے, پارلیمنٹ کی انپٹ بھی شامل ہے, آئین کی ہم وہ تشریح کر رہے ہیں جو اس سے پہلے نہیں ہوئی. تو آپ کس طرح کہتے ہیں کہ یہ عدالتیں مفلوج ہیں؟ دیکھیں, جو چیف جسٹس کانسٹیٹیوشنل پٹیشن نہ سن سکے, جی, جو بینچز کی تشکیل نہ دے سکے, جس کو جج لگانے کا اختیار نہ ہو, ججوں کی پرفارمنس کی ریویو کا اختیار نہ ہو, سو موٹو پاورز نہ ہوں, وہ کیا کر رہا ہے؟ اچھا, تو اگر خوش ہیں سارے تو پھر ہم بھی خوش ہیں. لیکن آپ کے سامنے آپ فیصلے دیکھتے جائیں گے, یہ خرابیاں پیدا ہوں گی, پھر ہم آج سے 10 سال 20 سال 30 سال بعد کہہ رہے ہوں گے وہ بڑی جی غلطی ہو گئی تھی, وہ بڑا دباؤ تھا, ہم نے فیصلے کر دیے. چلیں, یہ ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے ماضی سے. آپ کے سامنے ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ ہے, جی, کیا وہ فیصلہ درست تھا؟ بہت سے فیصلے ہیں, میاں نواز شریف صاحب کا فیصلہ 2017 والا, جی, سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے جو ماضی میں ہوئے, ہم نے عجیب سا نظام بنا دیا ہے. اب بات انصاف کے بجائے حالات کے مطابق ہوتی ہے, جسے ہم گراؤنڈ ریالٹیز کہتے ہیں. تو ہمارا سپریم کورٹ بھی گراؤنڈ ریالٹیز کا سپریم کورٹ ہے, جہاں طاقت ہے اسی کے حق میں فیصلہ ہوگا. اچھا, تو یہ یعنی طاقت کی بنیاد پر فیصلہ لیا گیا ہے؟ جی پتہ نہیں, میں تو یہی کہتا ہوں بھائی, مجھے تو یہ جو اسپیشل سیٹس والی بات ہے میری سمجھ سے باہر ہے. اچھا, صحیح ہے. ایک آئین کی روح ہوتی ہے نا, جو ہمیشہ جب آپ آئین کی تشریح کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ نیت کیا تھی آئین بنانے والوں کی. نیت بڑی واضح ہے صحیح, کہ جتنی آپ سیٹیں لیں گے اس کے تناسب سے آپ کو ریزرو سیٹیں مل جائیں گی. صحیح, جی صحیح ہے. آپ کیسے آپ اضافی سیٹیں کسی کو دے سکتے ہیں؟ صحیح ہے. اب یہ بتائیے, آپ نے کوشش کی, بلکہ ملاقاتیں ہوئیں اپوزیشن کی جماعتوں کی, الائنس نہیں بن سکا. 26ویں آئینی ترمیم جب ہو رہی تھی لیکن رکاوٹ ڈالنے میں اپوزیشن کامیاب رہی. اب 27ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے, کیا یہ اپوزیشن اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی اس پہ رکاوٹ ڈال سکے؟ نہیں, کچھ نہیں کر سکتی اپوزیشن, کچھ نہیں کر سکتی. یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ جو ووٹیں ہیں وہ پوری کر دی گئی ہیں اس فیصلے سے ریزرو سیٹ کے اوپر. تو اب اپوزیشن کی کسی جماعت کی, خاص طور پر JUI کی کوئی ضرورت نہیں ہے آئینی ترمیم کے لیے. تو اب جو آئینی ترمیم کرنا چاہے گا وہ آئینی ترمیم ہو جائے گی. صرف مجھے امید ہی کر سکتا ہوں یا درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ آئینی ترمیم کرنی ہو اس کو کم از کم عوام کی عدالت میں تو پیش کر دیں, کہ عوام کے اندر, ملک کے اندر ایک ڈیبیٹ ہو سکے کہ آئینی ترمیم ہے کیا, اس کے اثرات کیا ہیں, اس کے فائدے کیا ہیں, اس کے نقصانات کیا ہیں. آئین کوئی عام ڈاکیومنٹ نہیں ہوتا, ترمیم کی گنجائش رکھی جاتی ہے, لیکن ترمیم کبھی بھی متصادم آئین کی روح سے نہیں ہو سکتی. جو آئین بنانے والوں کا مقصد تھا اس کو نفی آپ نہیں کر سکتے. یہ بنیادی باتیں ہوتی ہیں, اور بحث کے بغیر آئین کی ترمیم کرنا بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے ملک کے ساتھ.
عباس صاحب عوام ہی کی جو پیدا کردہ یعنی سو انورٹڈ کام خرابی ہیں وہی تو دور کرنے کے لیے آئینی ترمیم 87ویں ترمیم کی جا رہی ہے. عوام کو تو موقع ملتا ہے تو وہ غلطیاں کرتے ہیں, جیسے 8 فروری کو انہوں نے غلطی کر دی, تو اب دوبارہ عوام کے جائیں گے, عوام تو ایسے خامین میں نکالیں گے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے, تو انہی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے تو ترمیمیں لا رہے ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر نظام جو ہے یہ درست نہیں ہے, اگر ہم عوام کا ان کا حق نہیں دینا چاہتے ملک کے نمائندوں کو, اپنے نمائندوں کو منتخب کرنے کا, تو کوئی اور نظام بنا لیں, لیکن نظام پر بحث کروا لیں ملک کے اندر. اگر یہ نظام درست نہیں ہے, ہمیں الیکشن چوری کرنے پڑتے ہیں, تو اس مصیبت سے بچنے کے لیے کوئی اور راستہ ڈھونڈ لیں, لیکن عوام کی رائے اس میں ضرور شامل کریں. یہ ترامیم پہ ترامیم کی جو بات ہو رہی ہے بڑی خطرناک بات ہے. یہ ہم سب پچھتائیں گے اور بعد میں کہیں گے دیکھیں جی وہ تو اس وقت تو یہ ہم نے یہ کہا تھا. ہر جو آج سپورٹ کرنے والے ہوں گے اس وقت کہہ رہے ہوں گے میں نے بڑے دباؤ تھا مجھ میرے اوپر, میں تو کہتا تھا نہ مت کریں لیکن ہو گئی ہے. تو ان خرابیوں سے آج بچنے تو بہتر ہے. ماضی میں بہت سے سبق ہیں ان خرابیوں. بھائی صاحب یہ بتائیں, ایک کوشش نظر آئی چند ماہ پہلے کہ اپوزیشن کسی جگہ کم از کم ایشوز پہ ہی اکٹھی ہو جائے, اور آبویسلی مولانا فضل الرحمان بھی ایک ایسا ہی تھا کہ دو دریا کے کنارے باہم مل رہے ہوں جب پی ٹی آئی اور ان کے درمیان قربتیں ہوئیں, لیکن وہ بھی پھر دوریاں ہوئیں, ایشوز پہ بھی اکٹھے نہیں ہو سکے. کس کی غلطی ہے اس میں؟ بڑی غلطی کون کر گیا ہے؟ کون اکٹھا نہیں ہونا چاہ رہا؟ یہ اپوزیشن کی غلطی ہے, یہ غلطی اپوزیشن کی ہے. نہیں, سیاسی جماعت کون سی جہاں ہے پر جو حکومت کام نہیں کر رہی, جس کی ول اتنی کمپرومائز تھی؟ نہیں سب کی غلطی ہے. دیکھیں بڑی دو سیاسی جماعتیں ہیں اپوزیشن میں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں, ایک پی ٹی آئی ایک جے یو آئی ہے. ان کے اپنے تحفظات ہیں, ان کے اپنے اختلافات ہیں, لیکن ان کو ایک طرف رکھ دیں, ملک کے مسائل کے لیے کم از کم ایشوز پر تو اکٹھے ہوں. یہ ہماری کوشش تھی, ابھی تک وہ نظر نہیں آیا. اور اس وقت تو اپوزیشن کو ایک بڑی ایج حاصل ہے کہ ان کے پاس ایک حکومت بھی ہے. تو کے پی کی حکومت کو ایسی ماڈل گورنمنٹ بنائے کہ سارے صوبے کہہ سکیں یا ان کے سامنے رکھ سکیں گے دیکھیں حکومت اس طرح بھی چلتی ہے. تو اپوزیشن جہاں پر حکومت کی ناکامی ہے اپوزیشن کی بھی ناکامی ہے ملک کے اندر, تو سیاسی نظام تو بالکل مفلوج اور ناکام ہو کر رہ گیا. اچھا عباس صاحب, یہ اب یہ 2/3 اکثریت حکومت کو حاصل ہو گئی, 27ویں ترمیم بھی اسی لیے لائی جا رہی ہے کہ 26ویں ترمیم میں جو خامیاں کمزوریاں ہیں ان کو دور کر دیا جائے. اس سے حکومت جب مضبوط ہوگی تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ سیاسی استحکام بھی لائے گی, معاشی استحکام بھی لائے گی, اس پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا, اپوزیشن کا رکاوٹ نہیں ہوگی, تو وہ بڑے فیصلے کر سکے گی جو عوام کے حق میں ہوں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم مضبوطی کی طرف جا رہا ہے, واقعتاً حکومت اب مضبوطی کے ساتھ عوام کے مفاد کے فیصلے کر پائے گی؟ یہ کہانیاں بہت پہلے بھی سن چکے ہیں. 2/3 اکثریت کی حکومت بھی ہم نے دیکھی ہے. 2/3 پارلیمانی نظام میں پاکستان جیسے سیاسی تاریخ رکھنے والے ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہے. یہ غیر فطری ہے. یہ جو زوم ہوتا ہے 2/3 کا, یہ آپ کو آپ کے ذہن کو اتنا بدل دیتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر بادشاہ بن گئے, جو ہمارے ملک سے زبان سے بات نکلے گی وہ قانون ہوگا, ہم ملک کی بہتری سمجھتے ہیں, اس ملک کے عوام نہیں سمجھتے. تو یہ ہمیشہ ایک ناکامی کا راستہ ہے. تو مجھے اس میں بہت بڑی خرابی نظر آتی ہے سارے معاملے میں, اور کوئی ایسا کام عوام کے مفاد کا نہیں ہے جس کو 2/3 اکثریت چاہیے ہو. اچھا نہیں بھائی صاحب, یہ تو 3 بار نواز شریف صاحب کو 2/3 ملی, تو کیا وہ بادشاہ بن گئے؟ کیا وہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ سب کچھ میں ہی ہوں, میں جو کہوں گا میں ہی درست بات کر رہا ہوں, اور اسی وجہ سے انہیں خمیازہ بھی اٹھانا پڑا؟ نہیں, جو پی ایم ایل این کو 3 حکومتیں ہیں, صرف ایک میں 2/3 اکثریت تھی, اور حکومت پہلے دن سے آخری دن تک ناکام ہو گئی. اس حکومت میں یقیناً پاکستان نے جو ٹیسٹ تھا اپنے نیوکلیر ڈیوائسز کا وہ کیا, لیکن اس کے علاوہ کوئی بہتری ملک کے نظام میں نہ آ سکی. ملک کے اندر جو معاملات تھے وہ درست نہ ہو سکے, اختلافات سیاسی بڑھتے گئے, اور
بالآخر یہ معاملہ ایک ملٹری کو کی نظر ہو گیا. وہاں پر جھگڑا پڑ گیا, چیف جسٹس سے بھی جھگڑا پڑ گیا, وہاں پر ملک کے صدر سے بھی جھگڑا پڑ گیا, اور بالآخر ایک پہلے آرمی چیف ایک پہلے چلے گئے, اس کے بعد دوسرے بھی چلے گئے. تو وہ تو سارا انتشار کا شکار رہا وہ عرصہ. اس لیے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں, ہمارے نظام میں 2/3 اکثریت بہت, اور میں تو اکثریت کو بھی مناسب نہیں سمجھتا. ہم اکثریت میں بھی اپنے آپ کو ایک ساورن یعنی ایک بادشاہ کی صورت میں تصور کرتے ہیں. تو کولیشن گورنمنٹ سی جہاں پر کچھ چیک اینڈ بیلنس ہو ملک کے نظام پر. تو آج یہ کولیشن گورنمنٹ ہے, یہ 2/3 اکثریت ایک جماعت نہیں. بھائی صاحب یہ کنفیوژن ہو رہی ہے. بھائی صاحب ایک کنفیوژن ہو رہی ہے. جمہوریت کی بات ہوتی ہے, پاکستان از اے ڈیموکریٹک کنٹری یہ کہا جاتا ہے. جمہوریت میں عوام 2/3 دے دیں یا سادہ اکثریت دے دیں وہ رسپیکٹیبل ہے, وہ سوورن ہے. نمبر 2 تھنگ از دیٹ کہ آپ جو کولیشن گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, کیا پاکستان کے مسائل کا حل ایسی ہی حکومت کے پاس ہوگا جس کے پاس ایبسولوٹ پاور نہ ہو, اور کولیشن کی جو اپنے معاملات ہوتے ہیں بلیک میلنگ اور دی ادر تھنگس, تو وہ پرفارم کیسے کر سکیں گے؟ دیکھیے کولیشن گورنمنٹس آپ کے سامنے نہیں ہے نا, پرفارم وہ کرتی ہیں جب ان پہ چیک اینڈ بیلنس ہوگا وہ پرفارم کر سکیں گی. اور آپ نے جو اصل بات ہے وہ کہہ دی ہے کہ جس کو عوام کی رائے حاصل ہو. کیا آج کی حکومت کو عوام کی رائے حاصل ہے یا عوام نے منتخب کیا ہے؟ نہیں, کولیشن تو ہے نہیں. یہ خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے. نہیں, ان کا تو دعویٰ یہی ہے, ان کا تو دعویٰ یہی ہے کہ ان کو عوام کی حمایت حاصل ہے, اور یعنی عوام کی اکثریت ان کے ساتھ ہے, کیونکہ ساری جماعتیں ہی آلموسٹ جو ہے 2 جماعتوں کے شامل ہیں اس میں. جی ٹھیک ہے, اگر عوام کی اکثریت حاصل ہے, عوام کی رائے شامل ہے تو ٹھیک ہے, حکومت چلائیں. مجھے تو چلتی نظر نہیں آتی. عباس صاحب خرابی پیدا ہوگی. یہ فرمائیں کہ اب پی ٹی آئی کے ارکان آزاد ارکان ہیں عدالتی فیصلے کے مطابق, وہ جس پارٹی میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں. آپ کے خیال میں اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ان کو اپنے اندر سمو لیتی ہیں, شامل کر لیتی ہیں, اور یہ حکومت مزید یعنی مضبوط ہو جاتی ہے, تو اس کے نتیجے میں یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ کمزور ہوگی یا حکومت کمزور ہوگی؟ میرے خیال میں حکومت کمزور ہوگی. اچھا, جو آدمی آپ کے ٹکٹ پہ الیکٹ نہیں ہوا, آپ اس کو شامل کر کے کہ اپنی جماعت کو مضبوط کر لیں گے. یہ ماضی میں بہت یہ تجربے ہو چکے ہیں, یہ بہت تماشے ہم نے دیکھے ہیں. سینکڑوں کی تعداد میں لوگ یہاں سے وہاں گئے, وہاں سے واپس آ گئے, ادھر سے ادھر چلے گئے, وہاں سے ادھر چلے گئے. ہمیشہ ملک کا نقصان ہوتا ہے. صحیح. یہ اسمبلی کے ممبران کا ضمیر خریدنا, دباؤ سے خریدیں یا پیسے سے خریدیں, ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے. یہ جو آپ کا آئین ہے اس کی بنیاد کے خلاف ہے. آپ اپنے ملک کے آئین کے چیپٹر نمبر 1 دیکھ لیں, کون سی اس کا آرٹیکل ہے چیپٹر 1 کا جو ہم وائلیٹ نہیں کر رہے. ہم دیکھتے نہیں ہیں, ہم نہ آئین کو پڑھتے ہیں, نہ سمجھتے ہیں, نہ دیکھتے ہیں, صرف ترمیم کرتے ہیں اس کے اندر. اچھا عباس صاحب یہ فرمائیں کہ ابھی نثار علی خان صاحب سے شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں میں اپنے دوستوں سے مشورہ کر کے شامل ہوں گا. کیا آپ سے بھی کوئی شہباز شریف صاحب نے, نواز شریف صاحب نے, مریم صاحبہ نے رابطہ کیا کہ آپ کو منانے کی کوشش کی؟ کوئی ایسی صورت ہو رہی ہے؟ نہیں, مجھ سے نہ کوئی رابطہ ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. اچھا, کیونکہ میری کوئی ناراضگی نہیں ہے. اچھا, میں ایک اصول کی بنیاد پہ جماعت چھوڑی ہے, اور وہ اصول تھا ووٹ کو عزت دو کا. ٹھیک. تو اس ملک میں جو بھی آئین پر یقین رکھے گا, آئین کے مطابق معاملے کو چلائے گا, رول آف لا میں یقین رکھے گا, جمہوریت پہ یقین رکھے گا, تو ہماری جماعت اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہے. اچھا, ہمیں چلنا بھی اس کے ساتھ ہے. اچھا. نہیں, آج اگر ووٹ کو عزت دو پہ نواز شریف واپس آ جائیں تو آپ نون لیگ میں واپس آ جائیں گے؟ جی نہیں, میں نون لیگ میں نہیں آؤں گا, میں ایک جماعت میں ہوں. میں نون لیگ میں نے چھوڑ دی ہے. اچھا, تو میری جماعت بالکل ہر جماعت کے ساتھ چل سکتی ہے. میری جماعت اچھا, جو ملک میں اصول کی بات کرے گی, جمہوریت کی بات کرے گی, آئین کی بات کرے گی, رول آف لا کی بات کرے گی, جو ضمیر کے سودے نہیں کرے گی, صحیح ہے, جو ملک کے مفاد میں کام کرے گی, اس کے ساتھ
ہماری جماعت چلنے کو تیار ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، مزید گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کریں گے۔ عباسی صاحب، ہم بجٹ کے معاملات پہ بھی آئیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بتائیے، کچھ اطلاعات ہیں، اب یہ افواہ ہے یا سچ ہیں، آپ بتا سکتے ہیں، مریم نواز صاحبہ کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد کیا آپ کی ان سے کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں، میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی، میری کسی بھی نون لیگ کی لیڈرشپ میں کسی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اچھا، میری آخری ملاقات جو تھی وہ میاں نواز شریف سے 2023 میں لندن میں ہوئی تھی، اس کے بعد میری کسی سے ملاقات نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا بھائی صاحب، اب یہ بجٹ پہ آتے ہیں کہ بجٹ آیا آپ کے سامنے ہے، آج سے وہ نافذ ہو گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ کی ڈائریکشن ایسی ہے کہ ہم اقتصادی اور معاشی استحکام حاصل کر سکتے ہیں، اور جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جی بس اب ٹریک پہ ملک چڑھ گیا ہے تو اب اس کے بعد ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ڈائریکشن یہی ہے؟ اس بجٹ کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے۔ اچھا، یہ اکاؤنٹنگ کا بجٹ ہے۔ اچھا، آپ نے اخراجات اپنے بڑھا دیے، کچھ آپ کی جو آمدن ہے وہ بڑھ جاتی ہے آرگینکلی، یعنی پاپولیشن بڑھ گئی تو تھوڑی انکم بڑھ جائے گی، انفلیشن سے کچھ انکم بڑھ جاتی ہے، کچھ آپ اضافی ٹیکس لگا لیتے ہیں اور کچھ آپ خسارہ ایڈ کر دیتے ہیں، اس سے مجموعی طور پر آپ کا ملک چلتا رہتا ہے۔ کوئی اصلاحات نہیں ہے، کوئی ریفارم نہیں ہے، کوئی نظام کی تبدیلی نہیں ہے، کوئی نیا راستہ نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مزید ٹیکس عوام پر لگائیں اور اپنے اخراجات پورے کر لیں۔ اخراجات ہم نے کم ہی نہیں کیے، کوئی خرچہ نہیں ہے اس میں کمی پیدا کی ہو۔ تو یہ اس قسم کے بجٹ آپ اگلے 50 سال کے بنا لیں، ملک تو ترقی نہیں کرے گا۔ بجٹ وہ ہوتا ہے جس سے ملک کی معیشت بڑھے، ملک میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں، حکومت کے اخراجات اور حکومت کے نظام میں کمی ہو۔ یہ بجٹ ہوتے ہیں جو ملک کو دیر پا ترقی دیتے ہیں۔ اچھا عباس صاحب، امریکہ سے اب تجارتی مذاکرات ہمارے جاری ہیں، بلکہ نوید تو ہمیں یہ سنائی جا رہی ہے کہ بس کامیاب ہونے والے ہیں۔ زیرو ریٹڈ کا انہوں نے ایک فارمولہ دیا ہے، تو اور اس کے بعد توقع یہ ہے کہ جی بہت زیادہ ہمیں وہاں مواقع ملیں گے، ٹرمپ صاحب مہربان ہیں ہم پر، وہ ہر روز ہر چوتھے دن پاکستان کا نام لیتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری تجارتی مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، ٹرمپ صاحب مہربان ہو جاتے ہیں، بھارت کی بجائے ان کی توجہ کا مرکز ہم بن جاتے ہیں، تو پھر ہم ترقی خوشحالی کا سفر طے کر سکتے ہیں؟ یہ بہت اچھی بات ہے، اگر آپ یہ سوچ ہے جی، بہت اچھی بات ہے، بس یہ سوچ لیں کہ اگر وہ نہ مانے تو پھر کیا ہوگا، اور کون سی آپ ایسی چیز مانگنے جا رہے ہیں جس سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا اور کیا ایکسپورٹ بڑھے گی، اچھا، یہ ذرا عوام کے سامنے رکھ دیں۔ یہ ہوا میں باتیں کرنے سے بات نہیں بنتی ہے۔ کیا اسپیسیفکس ہیں آپ کی نیگوشیشن کے، کیا انہوں نے آفر کیا ہے یا کیا آفر نہیں کیا؟ تو کیونکہ ابھی تک تو ہم پہ وہ اضافی 2 مہینے کا جو انہوں نے لگایا تھا ٹیرف، وہ تو موجود ہے، جو تمام ممالک پہ لگایا گیا تھا، اس میں 2 مہینے کی چھوٹ دی گئی ہے، تو کیا وہ ہٹ جائے گا؟ تو اگر ہم یہ ماضی کی طرح دوسروں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہی کام کرتے رہے تو پھر مشکل ہوگا آپ کے لیے۔ نہیں عباس صاحب، آپ سمجھتے ہیں ایک ماہر معیشت کے طور پر، آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے پاس پوٹینشل ہے زرعی شعبے کے حوالے سے، آئی ٹی کے حوالے سے، مائننگ کے حوالے سے، انرجی کے حوالے سے، کہ ہم بہت کچھ دے سکتے ہیں امریکہ کو؟ نہیں جی، آپ کیا دے سکتے ہیں؟ مائننگ آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ چاہیے، انرجی کا مسائل آپ کے ہیں، زراعت کی حالت یہ ہے کہ ہمارا کسان تباہ ہو چکا ہے، ہم آج امپورٹ کر رہے ہیں زرعی اشیاء۔ جی، ہم وہ حکومت ہیں جس نے 7.5 لاکھ ٹن شوگر ایکسپورٹ کی اور اب 7.5 لاکھ ٹن امپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم بمشکل اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں اجناس کی، آج بھی ہم پتی ساری امپورٹ کرتے ہیں،
کوکنگ آئل ہمارا زیادہ تر امپورٹ ہوتا ہے، ہمارا دال ساری امپورٹ ہوتی ہے، تو ہم کیا، ہمارے پاس تو پروڈکشن کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے. تو ہمیں ذرا بڑے کھلے دل کھلے دماغ کے ساتھ اپنے حالات کو دیکھنا چاہیے کہ ملک میں انویسٹمنٹ اگر آئے گی تو کہاں پر آئے گی، کون سے شعبے میں آئے گی، کیسے آئے گی. یہ سب چیزیں اس کی آج ضرورت ہے. جی ہم باتیں پہلے کرتے ہیں اور بعد میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح ہے. آپ نے زراعت کا ذکر کیا ہے، لیکن جو حکومت یا کچھ اور اقتصادی ماہرین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر زراعت کے شعبے کو ہم یہ فری کر دیں، گورنمنٹ سپورٹ پرائز نہ مقرر کرے، مارکیٹ ڈٹرمن کرے جو معیشت کا اصول ہے، تو کیا وہ زیادہ بہتر انداز نہیں ہے؟ جی بالکل بہتر ہوگا، لیکن اس پہ ایک آپ ڈیبیٹ کرا لیں نا. یہی وہ چیزیں، ان کے فیصلے آپ نے کرنے ہیں. یہ حکومت آج کی نہیں ہے، یہ اس کا چوتھا بجٹ تھا. یہ اب آپ کو خیال آیا ہے سپورٹ پرائسنگ ہم دیتے ہیں، فرٹیلائزر کی پرائس ہم کنٹرول نہیں کرتے، انپٹس کی پرائس ہم کنٹرول نہیں کرتے، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فارمر جو ہے سارا بوجھ اٹھائے گا. تو فارمر تو غریب تباہ ہو کر رہ گیا ہے. کیا اس کی پروڈکشن بڑھی ہے؟ کیا ملک کے اندر ییلڈ بڑھی ہے چیزوں کی؟ نہیں، اس میں ہم بالکل باتیں بہت سی کرتے ہیں، لیکن ان کی حقائق بڑے مختلف ہوتے ہیں. دوسری سائڈ دیکھیں، جو اگر ملک کے مسائل کا حل، جی جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بھی ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس بھی جو خام مال آتا ہے اس پہ ہم اسی طرح جو ٹیکسز ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں، بجلی پہ بھی ہم ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. تو زراعت کو اسپیسیفکلی جو ایگزامپشن ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، پھر انکم ٹیکس بھی یہ نہیں پے کر رہے ہوتے. تو کہیں ریگولیٹ کرنے کی تو کہیں نہ کہیں ضرورت ہے نا، مساوات تو کہیں لانی ہوگی. نہیں، مساوات کی بات نہیں ہے. انڈسٹریل سیکٹر کے اپنے محرکات ہوتے ہیں، ایگریکلچر سیکٹر کے اپنے ہوتے ہیں. اگر آپ پرائس کنٹرول کریں گے، اگر آپ پرائس کو بالکل اوپن چھوڑ دیں تو پھر آپ کی مرضی ہے، پھر آپ جو مرضی کریں. لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ پرائس کو کنٹرول کریں جو پروڈکٹ ہے اور جو اس کی انپٹس ہیں وہ آپ نے اوپن چھوڑی ہوں. وہ تو روز بروز فارمر غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اس لیے ذرا ایک بڑے کلیئرٹی کے ساتھ ان ایشوز کو ڈسکس کر لیں. ہم باتیں بہت سی کرتے ہیں، آج تک عمل کسی پہ نہیں کیا. اگر آپ نے سپورٹ پرائسنگ ختم کرنی ہے تو پھر آپ کو یہ ایک نئی پالیسی بنانی پڑے گی. بنا لیں، لیکن اس کے دیکھ لیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. اس پہ پبلک ڈیبیٹ ہونی چاہیے، کیا فائدے ہوں گے، کیا نقصانات ہوں گے. اس کے مطابق آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. اچھا ویسے آپ ملک کے وزیر اعظم بھی رہے، بہت ساری اہم حیثیتوں سے آپ نے کام کیا ہے. یہ پاکستان بھارت کی جنگ ہوئی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی، ساری دنیا مان رہی ہے. پانی بند کرنے کا انڈیا نے فیصلہ کیا، جس کو ثالثی عدالت نے بھی غلط قرار دے دیا. اس وقت بظاہر یوں نظر آتا ہے کہ یورپ اور امریکہ بھی بھارت کی کارکردگی سے ناخوش ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے انویسٹمنٹ کی چین کے مقابلے میں کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلا. اب اگر وہ ہماری طرف جھکائے ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ دائمی ہوگا، ایسے ہی ہوگا، اور ہم کچھ فوائد حاصل کر سکیں گے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے اس کے فیصلے کو ریورس کرا سکیں گے، یا یہ وقتی صورتحال ہے اور پھر مغرب اور امریکہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہوگا اور ہمیں چین کے ساتھ ہی کھڑا رہنا پڑے گا؟ دیکھیں، آپ کو کسی کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چین سے آپ کی ایک دوستی ہے اور سب سے پرانی دوستی ہے، اور وہ وقت نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک پائیدار اور مستقل دوستی ہے. جی. دوسرے ممالک سے یہ کیفیت نہیں ہے. دوسرے ممالک سے ہمارے جو تعلقات ہیں وہ وقت اور مفاد کی بنیاد پہ ہیں. جی. تو وہ اور وقت نے ثابت کیا ہے کہ وہ مفاد کی بنیاد پہ ہیں. اس لیے ہمیں بڑی ایک بیلنس طریقے سے اپنی فارن پالیسی کو ڈیل کرنا ہوگا. ہندوستان کے ٹریڈ کے تعلقات کیا دوسرے ممالک سے کم ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ کیا ہندوستان کی کمزوری پاکستان کو فائدہ پہنچاتی ہے؟ یہ سب باتیں ہمیں دیکھنی ہوں گی. ہندوستان کی جو مسلح افواج ہیں وہ ہمارے پر جارحیت کرنے کے قابل نہیں ہیں. اس بات کا ان کو بڑی وضاحت سے پچھلی جو جنگ ہوئی ہے اس کے اندر ان کو احساس ہو گیا ہے. نہ ان کی ایئر فورس مقابلہ کر سکتی ہے، نہ بری فوج کر سکتی ہے، نہ بحری فوج کر سکتی ہے. جی. تو اس لیے ہمیں ان سے کوئی یہ خطرہ نہیں ہے. پاکستان کو خطرات ملک کے اندر سے ہیں.
جی سیاسی انتشار رہے گا ملک ترقی نہیں کرے گا. ملک کے اندر صلاحیت نہیں ہوگی ملک ترقی نہیں کرے گا. ہم الٹے سیدھے فیصلے، الٹی سیدھی ترامیم، الٹے سیدھے قانون بناتے رہیں گے ملک ترقی نہیں کرے گا. اگر ہم سیاست سے نفرت اور دشمنی ختم نہیں کریں گے تو ملک ترقی نہیں کرے گا. ہمیں خطرات ملک کے اندر سے ہیں، اس پر ہمیں آج کوشش کرنی ہے کہ یہ جو ہم نے ایک یکجہتی کا ماحول حاصل کیا ہے جو بڑا شارٹ ٹرم ہوتا ہے ملک کے اندر، اس کو استعمال کریں اور ملک کے اندر سے انتشار ختم کریں. اگر ہم ہندوستان سے بات کر سکتے ہیں، اگر ہم کسی اور ملک سے بات کر سکتے ہیں، تو کیا ملک کے اندر بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے کہ کیسے ہم نے نظام کو درست کرنا ہے، کیا ملک کی ضروریات ہیں، کیا ہم نے تبدیلیاں لانی ہیں. آج ملک کی ضرورت سب سے بڑی یہ ہے. عباس صاحب، وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں کئی بار دعوت دے چکا ہوں، ایک پارٹی ہے جو صرف انتشار چاہتی ہے، وہ مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتی. جن سے وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سیاستدانوں کا کام ہے، ہم سے مذاکرات کس معنوں میں. تو اب وہ ایک پارٹی اگر بضد ہے کہ وہ مذاکرات نہیں کرے گی، وہ ملک کے اندر جو ماحول ہے اس کو نہیں نارملائز نہیں کرنے دے گی، تو اب حکومت کیا کرے؟ یہ سب حکومتیں یہی باتیں کرتی ہیں کہ حکومت کے پاس اختیار ہے مذاکرات کرنے کا، کہ حکومت کو کوئی ایجنڈا ہے. ایک جماعت ہے، اپوزیشن میں ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے سب جانتے ہیں. یہ وہی سلوک ہے جو وہ لوگوں کے ساتھ کر رہے تھے جب اقتدار میں تھے. تو کیا وہ غلطیاں دہرانے سے ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ اس وقت ہم کیا بات کرتے تھے، آج کیا بات کرتے ہیں. اس لیے ہمیں آج سب کو ذرا کھلے دل کھلے دماغ سے سوچنا ہے کہ کیا کرنا ہے، کس بات میں مذاکرات اب کرنا چاہتے ہیں. اپوزیشن جو ہے اس کی حالت بھی یہی ہے، ان کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے پی ٹی آئی کا، کہتے ہیں عمران خان کو باہر نکالنا ہے. یہ کوئی سیاست نہیں ہوتی، یہ کوئی اپوزیشن کا ایجنڈا نہیں ہوتا کبھی بھی. اپوزیشن، میں نے پہلے کہا کہ جہاں پر حکومت کام نہیں کر رہی اپوزیشن بھی کام نہیں کر رہی. اسی ملک کا نظام نہیں چل سکے گا. اپوزیشن کا ایک رول ہوتا ہے، حکومت پر نظر رکھتی ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت کی ہر کوشش ہوتی ہے کہ اپوزیشن کو دیوار سے لگا دوں، اس کو ختم کر دوں، اس کے لوگ خرید لوں، اس کے لوگوں کو جیل میں ڈال دوں. یہ ہماری سیاسی روایت بن گئی ہے اور آج بھی ہم اسی روایت پہ چل رہے ہیں. باقی یہ کہہ دینا میں نے تو بڑا کہا بات نہیں کرتے، یہ باتیں بہت سنی ہیں. نیت ہو تو بات ہو جاتی ہے، نیت نہ ہو تو نہیں ہوگی. اچھا عباس صاحب، آج شاہ محمود قریشی صاحب، یاسمین راشد، محمود رشید صاحب، اعجاز چودھری صاحب، 6 لوگ جو یہاں لاہور میں جیل میں بند ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے اپنی لیڈرشپ کو، پی ٹی آئی کو، کہ جی آپ حکومت سے مذاکرات کریں، اور حکومت سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی سنجیدہ مذاکرات کریں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس غلطی کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ لیڈرشپ جیل سے خط لکھنے پر مجبور ہوئی ہے، اور اب پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ مذاکرات میں سنجیدگی اختیار کرے گی اور یک نکاتی ایجنڈے سے پیچھے ہٹے گی؟ جی بالکل ہٹنا چاہیے. یک نکاتی ایجنڈا کبھی نہیں ہوتا. اگر ان کی اپنے لوگ جو جیل میں انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے تو بالکل درست بات ہے، لیکن دونوں طرف سے سنجیدگی اور نیک نیتی کی ضرورت ہے. کیا بات کریں گے اس کی بھی ضرورت ہے. ایجنڈا کیا ہے اس پر آپ نے بات کرنی ہے. ایجنڈا اگر ملک کا ایجنڈا ہے تو وہ کامیاب ہے، اگر وہ ایجنڈا ذاتی ہے تو وہ ناکام ہے. نہیں، اب اس میں عباسی صاحب ایک جانب ایک پارٹی ہے، وہ تو ایک شخص کے ایجنڈے کو پورے ملک کا ہی ایجنڈا کہتی ہے، وہ باہر آئے گا تو ملک کے ایجنڈے ہوں گے، تبھی تمام معاملات آگے بڑھیں گے. اب اس کو ڈٹرمن کیسے کرنا ہے؟ آپ جب بیٹھیں گے تو بات آگے چلے گی نا. بیٹھیں نا، کہ پہلے فیصلے کر کے تو آپ نہیں بیٹھیں گے نا. تو بیٹھ جائیں، آپس میں بات کریں، وہاں پر کھل کر بات ہو، پبلک نالج میں بات ہو کہ کیا بات کر رہے ہیں. میں بالکل اوپنلی کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی اگر یہ ایجنڈا لے کر آتی ہے ٹیبل پر کہ عمران خان صاحب کو رہا کرنا ہے، جتنی بھی خرابی ہیں ان فیصلوں کے اندر، سارے سیاسی لیڈر ماضی میں جیل میں گئے ہیں. کبھی کسی جماعت نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہم نہ اپوزیشن کا کام کریں گے نہ ہم حکومت چلائیں گے جو ہمارے پاس ہے جب تک ہمارا لیڈر رہا نہیں ہوتا. بالکل لیڈر ماضی میں بھی وہ جب قید کاٹ چکتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ غلط قید کیا گیا تھا. یہی کیفیت شاید آپ کو کل بھی نظر آئے. لیکن آج تو بیٹھ کر ملک کی تو بات کر لیں نا.
حکومت بتائے کہ میں ملک کے اندر کیا تبدیلیاں کرنا چاہتی ہوں، اپوزیشن اس پر بات کرے. ہم آج بات کر رہے ہیں، ہم 2/3 اکثریت کے زوم پر ملک چلانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، شاید آپ کا نظام چل جائے، آپ کی حکومت چند دن گزار دے، لیکن ملک نہیں چلے گا. ملک چلے گا جب اس ملک کے سارے سیاسی اکابرین اکٹھے ہوں گے. ملک کے غیر معمولی حالات ہیں، آپ معمول کے مطابق ملک اب چلانے کی کیفیت یہاں پر نہیں ہے. یہ بات ہم کو سمجھ نہیں آتی. جی ٹھیک. آپ دیکھ لیں اپنے ملک کے بجٹ دیکھ لیں، آپ کے ملک کا کیا بجٹ ہے. مذاق بنا دی ہم نے اپنے ملک کو. یہ 24 کروڑ کا ملک، اس کا یہ بجٹ ہے. جی ٹھیک. بھائی صاحب بہت شکریہ. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے سینیٹر ہمایوں مہمد صاحب نے. بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کے وقت کا. سینیٹر صاحب شاہ محمود قریشی جو وائس چیئرمین ہیں آپ کی پارٹی کے، ان کے ساتھ یاسمین راشد، محمود الرشید اور چند دیگر جو اکابرین جو بالخصوص لاہور میں پنجاب میں قید ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں. کیا پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ اب حکومت کے ساتھ مذاکرات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، جب دوسری طرف سے یہ کلیئر کہہ دیا گیا ہے کہ جو بات کرنی ہے وہ سیاسی جماعتوں نے ہی آپس میں کرنی ہے، ہم نے تو صرف حکومت سے بات کرنی ہے؟ ایسا ہے کہ مذاکرات سے کن کے ساتھ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہونا چاہیے. جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں سب کے ہونے چاہیے. جتنی پولیٹیکل پارٹی جو ان کے پاس ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم لیکن میرے خیال میں دیکھیں، میں آپ کو میرا ایک تجزیہ ہے، یہ جتنا انڈیا کے اٹیک نے پاکستان کی سوسائٹی کو اور پاکستان کی قوم کو یکجا کر دیا تھا، اتنا اس ڈیسیجن نے پاکستان کی قوم کے اندر ایک تفریق پیدا کر دی، ایک ڈویژن کریٹ کر دیا. اس ڈویژن کو ختم کرنے کے لیے میرے خیال میں ڈائیلاگس کرنا بہت ضروری ہے. اچھا ہمایوں صاحب، یہ آپ کے جو لیڈر یہ بات کر رہے ہیں اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ کا جب بھی مذاکرات کی میز پر جاتے ہیں آپ کا یک نکاتی ایجنڈا ہوتا ہے. ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے پروگرام میں تھے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو یک نکاتی ایجنڈے سے باہر نکلنا چاہیے کہ جی عمران خان کی رہائی پہلے، باقی سارے معاملات ایشوز پر بات کریں، الیکشن پر بات کریں، باقی اصلاحات ہیں عدالتی اس پر کریں، 26ویں ترمیم پر کریں. تو کیا یہ ریئلائزیشن ہے؟ کیونکہ ظاہر بات ہے کہ شاہ محمود قریشی، محمود الرشید، اعجاز چودھری، یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، یہ ایسے لوگ تو نہیں ہیں جن کو آپ کہیں کہ وہ خوفزدہ ہو گئے ہیں یا مایوس ہو گئے ہیں. وہ پارٹی کا سرمایہ بھی ہیں، عہدیدار بھی ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں. تو کیا پارٹی میں بحیثیت مجموعی یہ احساس جاگ پڑا ہے کہ جب حکومت سے ہمیں مذاکرات کر لینے چاہیے اور یہ رٹ نہیں لگانی چاہیے کہ جو اس کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے؟ میرے لحاظ سے اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے بڑے معتبر لوگ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی آپ یہ سمجھ لیں کہ فرسٹ لائن قیادت ہے عمران خان کے ساتھ، تو ان کی بات میں بڑا وزن بھی ہے اور صحیح بھی ہے. ہم نے عمران خان کی تو رہائی کا تو کبھی ذکر ہی نہیں کیا. ہم نے کہا تھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تحت یہ تھے وہ، اور اس کے علاوہ دوسرا یہ تھا کہ یہ جو ہمارے اوپر 9th مئی کا جو ایک رکھا ہوا ہے اس کی انکوائری کر رہے ہیں اور تو وہ کچھ نہیں کیا تھا. باقی تو یہ ساری جب آپ کے جو لوگ سے جب عرفان صدیقی صاحب جو کہ اس کمیٹی کے سربراہ تھے، جب وہ اپنے دائیں بائیں دو بندوں کو بٹھا کے پریس کانفرنس کرتے اور ان کو دائیں والا اور بائیں والا مین رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ان رائٹنگ دیے ہوئے یہ ناممکن ہے، تو مجھے بات بتائیں اس کے بعد بات نہیں. ہمایوں صاحب بات یہ ہے، ہمایوں صاحب کویسچن از دیٹ نمبر 1 9 مئی کا جو معاملہ ہے، کچھ لوگوں کو انسداد دہشت گردی عدالت سے سزا ہو رہی ہے، کچھ چھوٹ رہے ہیں. جو ملٹری اس کا مطلب ہے نا اس کا مطلب ہے یا سب کچھ غلط تھا یا نہیں. اگر آپ ہمایوں صاحب سوال تو سن لینا، ہمایوں صاحب سوال تو سن لیں. سوال میرا یہ ہے کہ وہ سب کچھ غلط تھا یا صحیح تھا، وہ تو عدالتوں سے نکل رہے ہیں نا. جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے اس میں سے بھی جنہوں نے کچھ کیا ان کو سزا مل رہی ہے، جنہوں نے نہیں کیا وہ چھوٹ رہے ہیں. ایک بات سوال یہ ہے کہ اپروچ پاکستان تحریک انصاف کیا مانتی ہے؟ آپ نے تحریک کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی، بانی پی ٹی آئی کو نکالنا چاہا، آپ لوگ ناکام ہوئے. آپ نے حکومت کے ساتھ ڈائیلاگ کیے، وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے. آپ اپوزیشن کا الائنس نہیں بنا سکے. اس وقت حالت یہ ہے کہ کے پی کے میں آپ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور، آپ کے بقول جو باضابطہ الیکٹڈ ہیں، ان کو ایک چیلنج ہے پارٹی کے اندر سے. تو یہاں پہ یہ جو اکابرین پارٹی کے جنہوں نے قربانی دی ہے وہ جو بات کر رہے ہیں،
آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی بات کو کنسیڈر کر کے اب آگے حکومت جیسی بھی ہے اس کے ساتھ بڑھنا چاہیے؟ بالکل سمجھتا ہوں اٹس اے ویری ویلڈ اینڈ اٹس اے ویری گڈ آپشن. وائی ناٹ؟ مطلب میں سوال یہی کہوں گا کہ کیوں نہیں، جب ہم نے بہت کچھ کیا ہے تو اس کو بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے پرابلم یہ ہو جاتی ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ان سب چیزوں کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے اور چیزوں کو پاکستان کو یکجا رکھنے کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے، اور میرے خیال میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ مطالبہ بھی نہ کرو، ہم کہتے ہیں ہمیں عمران خان سے ملنے دو تاکہ ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کر کے پھر اس کے بعد آگے چلیں. دیکھیے ان کے ساتھ بھی بات چیت کرنی ہے. میں وہ تو آج بھی ان کی 2 بہنوں کی ملاقات ہوئی ہے ہمایوں صاحب، وہ تو آج بھی ان کی 2 بہنوں کی ملاقات ہوئی ہے. جب یہ ان کا مطلب ہے پارٹی کے لیڈر سے تو نہیں ملاقات کرا رہے ہیں. یہ جو وکلا چیئرمین بیرسٹر گوہر یہ لوگ جو مل کے آ رہے ہیں وہ پارٹی لیڈر ہی ہیں. انہوں نے بتایا دیکھیے میرے پاس میں پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات ہونا بہت ضروری ہے. بہنوں کی ملاقات اپنی جگہ پہ ضروری ہے، لیکن جو پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ کسی اور طرح کام کرتا ہے. جیسے آپ کا اینالیٹیکل مائنڈ سیٹ ہے، میرا ویسا نہیں ہے، میرا پولیٹیکل ہے، میں کسی اور اینگل سے دیکھوں گا. آپ کا اینالیٹیکل مائنڈ ہے. تو اب ایک بہن ہے، اس کا ایک محبت ایک جذبات والا ہے. میرا جو باقی جو لوگ پارٹی کے لیڈرشپ ہوں گے وہ کسی اور طریقے سے ایک ہی چیز کو دیکھ رہے ہوں گے. تو ان کا ملنا اور اس چیز کو ڈسکس کرنا اور اس چیز کا حل نکالنا یہ بہت ضروری ہے. ٹائم ختم ہو گیا ہے. سینیٹر ہمایوں میمن صاحب ٹائم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا ارشاد صاحب، آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے.